یہ عمران خان کا، تحریک انصاف کا، پاکستانیوں کا یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا؟ بڑا سادہ سا مسئلہ ہے آزادی کا. اب آزادی سنتے ہیں نا، اب آزادی دیکھیں اگر تھوڑی سی اس کی تعریف ہمیں سمجھنی ہوگی، اور میری خواہش ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ سمجھ آئیں کہ آپ اپنی پیدائش کے عمل پر ذرا سا غور کریں. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک ماں مشکل میں رکھتی ہے، خوراک دیتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے. جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ یہ جو کارڈ ہے، نان امبلیکیبل کارڈ، اسے کاٹا جاتا ہے، یعنی بچے کو آزادی ملتی ہے. اب اگر وہ بچہ ماں سے الگ ہو کے آزاد ہو رہا ہے تو یہ اس کا فطری حق ہے. اب یہ سوچنے کی، سوال کی، یہ سارے ہمارے بنیادی حقوق ہیں. یہ عمران خان جیل میں کس وجہ سے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے. پاکستان میں آپ 2 نام نہیں لے سکتے، جنرل عاصم منیر اور عمران خان. آپ 24 کروڑ لوگوں کے پاس جب یہ حق نہ ہو کہ 2 نام آپ نہ لے سکیں، تو آپ کی زندگی کا ایسا فائدہ کہ جہاں آپ سوچ نہ سکتے ہو، آپ کے خیالات آزاد نہ ہو، بول نہ سکتے ہیں. باقی مہنگائی، بے روزگاری تو چلے وہ بعد کے مسائل آئیں گے نا. یہ تو فطری آپ کی آزادی چھینی جا رہی ہے. اور اسی آزادی کی وجہ سے آج دیکھیں صابر شاکر کہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر محیط کہاں بیٹھے ہیں، میں کہاں ہوں، آپ لوگ کہاں ہیں. یہ ہم چند مثالیں ہیں. عمران خان تو پھر ہم لوگوں سے زیادہ آزاد ہے، وہ تو بول سکتے ہیں کھل کے. اب اس سارے مسئلے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اب اس کا دیکھیں سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس میں ظلم کے خلاف جتنی آپ دیر کریں اتنی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی. اب جو ہم قربانیاں دے رہے ہیں وہ چونکہ ہم نے دیر کی ہے کافی، اس وجہ سے ہمیں یہ ساری قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں. اب عمران خان نے تو دیکھیں وہ سارے وہ کام کر دیے ہیں جو ان کے کرنے کے نہیں تھے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا آنکھوں کا آپریشن کر دیا عمران خان نے، یہ عمران خان کا کام تو نہیں تھا، لیکن عمران خان نے کر دیا. اب اس کے بدلے میں عمران خان کی انہوں نے آنکھ کا دشمنی نکال لی. اب دیکھیں جو کام عمران خان نے قوم کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے عمران خان کے ساتھ جا کے بدلا لیا. گولیاں عمران خان کو مار دیں، عمران خان کی بہنیں، اس کی بیوی، اس کے سارے خاندان والے. اسی طرح باقی ڈاکٹر صاحب ہو گئے، صابر بھائی ہو گئے، سب کے ساتھ وہ سب کچھ کر دیا جو ہمارا قصور ہی نہیں. ہم سب لوگ تو دیکھیں ان گناہوں کی سزا پا رہے ہیں نا جو ہم نے کی ہی نہیں. آزادی مانگنے پہ اتنی بڑی قربانیاں. اب یہ سارا مسئلہ دیکھیں، عوام کا نکلنا، عوام کا نہ نکلنا، اور یہ کیا جنرل عاصم منیر کے جانے کے بعد سارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ ایسے بھی حل نہیں ہوگا. جنرل باجوہ جب تھا، آپ کو یاد ہوگا حکومت گرانے کے بعد، تو ہم لوگ یہی دن گنتے رہے کہ یہ ابھی جنرل باجوہ جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کے سامنے حالات ہیں. قاضی فائز اسی طرح تھا، ہم سمجھتے تھے یہ فرد واحد چلا گیا تو شاید نظام بہتر ہو جائے گا. آپ دیکھیں اس کے بعد بدترین حالات ہوئے. تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر کے جانے کے بعد جو وہ حالات سارے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ فرد واحد نہیں ہے، یہ اس نظام کے خلاف جو عمران خان لڑ رہے، اسی لیے یہ بات لٹکتی جا رہی ہے. یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ ایک پورا نظام ہے جس کے خلاف لڑتے ہوئے دیر ہو رہی ہے. نہیں لیکن اگر سبھی میں اگر if I may please add, okay, آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی بات درست ہے، کیونکہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ it's not about عاصم منیر by the way, it's not about پرویز مشرف, it is not about پرویز کیانی اور باجوہ اور anybody, it is about the institution itself. یہ کاکول اکیڈمی میں کوئی مسئلہ ہے، یہ اس جڑ میں مسئلہ ہے، یہ اس بیس میں مسئلہ ہے. یہ کوئی آتا ہے تو 22ویں گریڈ پہ جب پہنچتا ہے تو اپنے آپ کو ایک، کیونکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی آج تک نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے آپ کو کوئی خدا ٹائپ چیز سمجھنے لگ جاتا ہے. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے، اینڈ دس از دا کوسچن ٹو ایوری ون، لائک فوڈ فار تھاٹ، مطلب یہ والا سوال کہ لگتا نہیں ہے کہ عاصم منیر کا جو جیسے بھی اس کا اختتام ہو، جس طرح کہ صابر شاکر صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانتے، یہ آرام سے نہیں جائیں گے، ان کو شرم نہیں آئے گی، یہ نہیں ہوگا مجھے احساس ہو گیا ہے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کو نکالنا پڑے گا. یہ بالکل میں اس بات سے درست، میں متفق ہوں اس بات سے مکمل طور پر. مگر ڈونٹ وی تھنک کہ آج کی سچویشن بہت مختلف ہے. یہ مشرف والا دور نہیں ہے، کوئی اور والا دور نہیں ہے. جس وقت the day that he goes, like he leaves the office or however مطلب ان کا ٹینیور جو وہ ختم ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنے زیادہ ڈینٹ پڑ چکے ہوئے ہیں کہ اب شاید اور کوئی وہ چیزیں نہ کر سکے. میں یہ سمجھتا ہوں، میری اوپینین یہ ہے، and you all can disagree with that، کہ یہ آخری چیف ہے جو اتنی ایبسولوٹ پاور کو انجوائے. لوگوں کو، مجھے، آپ کو اور ہماری طرح کے سینکڑوں لوگوں کو جو اس پورے پروسیس میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں وہ آئیڈیاز پیدا کرنے ہوں گے جن آئیڈیاز سے انسٹیٹیوشنل امپروومنٹ ہو سکتی. فار انسٹنس جب غصہ ہمیں چڑھتا ہے، پھر آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ اگر آپ انٹرنیشنلی اسپیکنگ میں الفاظ کا جو ہے نا، الفاظ کا جو ہیر پھیر ہے اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. اس وقت دنیا میں جب ڈسکشن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں پاکستان ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن دی بورڈ آف پیس. پاکستان جو ہے وہ اپنے ٹروپس بھیج رہا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں. آپ بھی یہی کہتے ہیں، ویسٹ کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں. پاکستان نہیں بھیج رہا،
پاکستان نے نہیں فیصلہ کیا انٹرنیشنل اس میں پیس بورڈ کو جوائن کرنے کا. جنرل عاصم منیر نے اپنے ذاتی مفادات میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پیس بورڈ جوائن کر لیتا ہوں بیکاز میرا لیوریج اور میری پوزیشن امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ امپروو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی پاکستان کی فوج نے فیصلہ نہیں کیا, یا وہ فیصلہ نہیں کر رہے کہ ہم چلے جائیں گے غزہ میں جا کے یعنی حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے, وہ ابھی بھی ظاہر نہیں جانا چاہتے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ فوجی ہمارے میں سے ہیں, ہمارے ہی بھائی بند ہمارے گھروں میں سے فوج میں ہیں, ہم سب کے جاننے والے کزنز, بھائی, رشتہ دار, انکلز جو ہیں وہ فوج میں ہیں, اور ہمارا ان سب کے ساتھ تعلق ہے. ہم نے جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں بریکنگ بریڈ, ہم نے ان کے ساتھ کھانے کھائے ہیں, کافیاں پی ہیں, ہمارے گھروں میں آنا جانا ہے. ہم ایک قوم ہے اور فوج اسی قوم کے اندر سے آتی ہے. مسئلہ ہے فوج کے ڈھانچے کا. اور آپ کو پتا ہے کہ میرے سے جو شدید نفرت ہوئی ہے آئی ایس آئی کو اس لیے ہوئی ہے جب میں نے آج سے بہت مہینے پہلے کہنا شروع کر دیا کہ آئی ایس آئی کے ڈھانچے کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ ایک سویلین ہونا چاہیے, وہ ایک ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا آفیسر ہو سکتا ہے, وہ پولیس کا آفیسر ہو سکتا ہے. اگر وہ فوج سے ایک جنرل آتا ہے تو واپس فوج میں نہیں جا سکتا, روٹیشن نہیں ہوگی, اس کو ریٹائر ہو کے یہاں آنا ہوگا, وہ سویلین بن جائے گا. اور آئی ایس آئی جو ہے اسے سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کی ہائی کورٹ کے سامنے اسے تابع ہونا ہوگا. جب اس کو ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ بلائے گی, ڈی جی آئی ایس آئی کو اس کے سامنے آنا ہوگا, ڈی جی سیز کو آنا ہوگا. کوئی آپ ماورا نہیں ہو سکتے. کیا ہندوستان میں اگر را کو یا آئی بی کے چیف کو ہندوستان کی سپریم کورٹ بلا لے تو آپ کا خیال ہے نہیں جائے گا؟ صبح جائے گا, اٹھا دوڑتا جائے گا وہاں پہ. اس کا کیا مطلب ہے کہ را جو ہے وہ پاورفل ایجنسی نہیں ہے. تو جب میں نے اس قسم کی اسٹرکچرل باتیں کی تو ان کو بہت آگ لگی, اور یہ میرے اب یوٹیوب کو بھی دبا رہے ہیں, میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, مجھے کوئی ایکسٹرا ڈیٹ کی بات کرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو ہے کہ جنرل عاصم منیر کو گالیاں نکالنے سے یا فوج کو جو لوگ برا کہتے ہیں فوج کا مسئلہ ہے, فوج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اسٹرکچر کا مسئلہ ہے. جب تک ہم اس اسٹرکچر کی ڈائسیکشن نہیں کر پائیں گے کہ ہم نے اس ڈھانچے کو امپروو کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. فوج کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. جب فوج اکاؤنٹیبل ہوگی تو ماشاءاللہ پاکستان کی فوج زیادہ طاقتور ہونی چاہیے. پاکستان کی فوج کو اپنا ایک چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف چاہیے, اس کو اس قسم کا ایک پرپیچول آرمی چیف نہیں چاہیے. پاکستان کے جنرلز کو اپنے وقت پہ ریٹائر ہونا ہے. ہر آرمی چیف اپنی 3 سال کی مدت مکمل کرے. کوئی آرمی چیف کو کسی بھی صورت میں ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. جب عمران خان نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی انہوں نے غلط کیا, جب کسی اور نے کسی کو ایکسٹینشن دی انہوں نے غلط کیا. تو یہ بنیادی طور پہ جو اسٹرکچرل مسائل ہیں نا, انہیں ہمیں پلیس کرنا ہوگا. مطلب پالیٹکس آف ایکسپیڈینسی میں ابھی میں دیکھ رہا ہوں, اب دیکھیں شیخ وقاص بہت اچھے آدمی ہیں, بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے. بلوچستان کے اوپر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں, فلاں. کسی بھی امپورٹنٹ پالیٹیشین کو اس وقت بلوچستان پہ خاص کر کے جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس کی ذمہ داری ہے, اس طرح سے بلیک اینڈ وائٹ پوزیشن نہیں لینی چاہیے. بلوچ بھی ہمارے بھائی ہیں. کیا ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان, ہم تو نہیں چاہتے یہ بلوچستان الگ ہو جائے, تو ہمیں ان کو اس دھارے کے اندر, پالیٹکس کے دھارے میں لانے کی ضرورت ہے. ہمیں ان سے نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو کچھ گزشتہ 24 گھنٹے میں بلوچستان میں ہوا ہے کہ ہم ان کو صرف دہشت گرد کے, فاٹا والے بھی دہشت گرد ہیں, بلوچستان والے بھی دہشت گرد ہیں. پتہ نہیں آپ دونوں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہوئے کہ نہیں. میں بھی دہشت گرد ہوں, عادل راجہ بھی دہشت گرد ہے, شاہین سیبائی بھی دہشت گرد ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ حیدر مہدی بیٹھا ہے وہ بھی دہشت گرد ہے. اس سے پہلے عمران ریاض دہشت گرد تھا. مجھے نہیں پتا آپ دونوں دہشت گرد ہیں کہ نہیں ہے, پتہ نہیں سبھی کاظمی دہشت گرد ہے کہ نہیں ہے. لیکن ابھی آپ کو پتا ہے ایک جملہ محسن نقوی صاحب نے وہاں پر بات کرتے ہوئے سرفراز بگٹی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, یہ حملہ جو ہوا ہے بی ایل اے کا, انہوں نے کہا یہ نارمل دہشت گرد نہیں تھے, یہ اب نارمل قسم کے دہشت گرد. ایک نئی ٹرم ان مائنڈ کر لی ہے. مطلب ایک ہندوستان کے دہشت گرد ہیں, ایک خوارج کے دہشت گرد ہیں, اب یہ اب نارمل قسم کے دہشت گرد تھے. تو یہ جو ہمیں جو ہے نا یہ پورے اسٹرکچر پہ اور پروپوزل پہ غور کرنا ہوگا. ہماری فوج ہے, ہمارے بھائی ہیں, کیسے اس ڈھانچے کو ہم نے امپروو کرنا ہے. اچھا, ایک میں 8 فروری کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. یہ